नया प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा। नहीं, मैं कहता हूं फिर हमें नहीं, फिर अदालत भी खत्म हो गई ना, फिर इसका मतलब है कि अदालत का काम उन्होंने खुद संभाल लिया, अदालत के फंक्शन उन्होंने खुद टेक ओवर कर लिए। अल्टीमेटली देखेंगे राजा साहब, मैं समझता हूँ कि ये तो देखेंगे ना कि चार्ज क्या लगाई जाती है अदालत की तरफ से जी, और अल्टीमेट फैसला क्या आता है। शेख साहब कहते हैं जी कंटेम्प्ट लगती है, 6 महीने सजा होती है, रुकनीयत भी खत्म होती है। रिकरेंट जितने काउंट है, जितने काउंट है उतनी दफा 6 माह। इसमें जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त दो राय हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि ज़ाहिर है मैं कोई इतना बड़ा कोई लीगलिस्ट माइंड नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त दो आ रहा है कि जी क्या सजा मिलने के बाद हमने वो प्रोसीजर फॉलो करना है कि जी रेफरेंस स्पीकर की तरफ से जाएगा इलेक्शन कमीशन को, या ये कि अदालत खुद ही फैसला कर देगी। मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली दो चीजों पे ये चीज डिपेंड करेगी कि चार्ज क्या लगता है और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जो भी डिसीजन होगी, जिस तरह खत के मामले में बाइंडिंग है, इस तरह वो भी डिसीजन बाइंडिंग होगी। राणा साहब देखिए, अच्छा मुझे एक सिनेरियो में पूछना चाहूंगा, मैं सफदर साहब से डिस्कस करने से, कल को वजीर आजम नहीं रहते और सेनेट के इलेक्शन भी गुजर जाते हैं, तो फिर देखिए इस वक्त तो फोकस तो सारा ये है कि सेनेट के इलेक्शन हो जाए, सियासी इशू, जैसे मर्जी टाइम गेन करो और सेनेट के इलेक्शन करा दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अब है सेनेट के इलेक्शंस 2 मार्च को और उसकी जो आनी है नॉमिनेशंस का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस जो है वो 13 कल या 14 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो अब ये देखना है कि जी पहली तारीख को क्या सूरत बनती है। दूसरा मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल में है और ये कि उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है अपनी। उनको अगर अपना वजीर आज़म बनाना है, लेट से कल को खुदा न खास्ता अपने गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं और वजीर आज़म नया इलेक्ट करना पड़ता है। बड़ी दुआएं कर रहे हैं आपके नाम वो है। मैं देखिए मेरी बात सुने, एक ठीक है प्रॉब्लम्स अपनी जगह होते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं ये क्यों चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत टूट जाए। हाँ, मैं उनकी गलतियां अनुरूप पॉइंट आउट करता हूं। थोड़ी टूटेगी, वो नया वजीर आज़म नहीं, देखिए जब प्राइम मिनिस्टर चला जाएगा तो मैं आपको वही कर रहा हूं ना कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है पीपल्स पार्टी के पास, और इस मौजूदा सूरत हाल में उनके अलायंस किस तरह बिहेव करते हैं, और अलायंस भी माशाल्लाह काफी अपनी अपनी जहनियत रखते हैं। पीएमएल काफ है, एमक्यूएम है, एएनपी है, फाटा के अरकान है। पीएमएल काफ कहेगी जी चौधरी परवेज इलाही को बना दो, कुछ भी हो सकता है। उधर से खुर्शीद शाह कहेंगे मुझे बना दो, मतलब उधर से जनाब कोई और उठेगा। एक मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि देखिए आज से 4 साल पहले गिलानी साहब को अनअपोज्ड इलेक्ट कराना निस्बतन आसान था जी, ठीक है जी, हो गए। आपने पीएमएलएन के साथ जो भी झूठा सच्चा अलायंस किया और उसके बाद आपने उनको अनअपोज करा दिया और बाद में आप बेशक उनको छोड़ दिया आपने, ठीक है। तो आपने एक करके आपने उनको तो बना दिया। इस वक्त सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई गंभीर होगी कि वो अपने अलायंस को कैसे हैंडल करते हैं। क्या वो जो आपका कैंडिडेट होगा उससे मुत्तफिक होते हैं जिसको आप चाहें, या ये कि वो चाहेंगे कि जी कोई ऐसा बंदा आए जो उनकी भी केटर करे, या वो ये चाहेंगे कि जी आप हमें दे प्राइम मिनिस्टर, आपने माशाल्लाह एंजॉय कर ली 4 साल, बाकी जो रह गए आप हमें दें। फिर कहने का मकसद है कि नया प्राइम मिनिस्टर मेरी नजर में इलेक्ट कराना गिलानी साहब के बाद बहुत मुश्किल अमर होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोई पार्टी जो अलाइड पार्टीज हैं उनमें से कोई ना कोई बनेगा, और हो सकता है नेशनल असेंबली किसी को इलेक्ट ही ना कर सके और नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो। ये देखें अब बोले बातें मुस्कुरा के बोल रहे सफदर साहब। राणा साहब बेस्ट ऑप्शन ये है, ये जो स्टैंड ऑफ है ना जी जी, ये जो स्टैंड ऑफ जी जिसको ये कहते हैं कि अदारों का तसादम जी, इसका मैं समझता हूं मुल्क के मुफाद का तकाजा ये है कि ये खुद नए इलेक्शन की तारीख फौरी तौर पे उसका ऐलान कर दें। उसकी वजह यह है कि देखिए इकॉनमी जो है वो नोज ड्राइव पे है। जितना इन्होंने वो कहते हैं ना, गलत है जज्बे दिल का शिकवा, देखो जुर्म किसका है, ना खींचो गर तुम अपने को, कशाकश दरमियां क्यों हो, उस्ताद गालिब का शेर है। देखिए ना ये कॉन्फ्लिक्ट कौन कर रहा है, क्या जुडिशरी तसादम कर रही है? आपने देखा जुडिशरी ने पाकिस्तान की तारीख में इतने सब्र और तहम्मुल का, ऐसी जुडिशरी जो बहाल होकर 18 करोड़ लोगों के मुताबिक पे आई है, समझ से बाहर है कि जुडिशरी इतने सब्र और तहम्मुल से कैसे काम ले, कितने रेस्ट्रेंट से इन्होंने 5 इतनी हम्बल। 2 वजूहात हो सकती हैं उसकी, या तो वाकई इतने पोलाइट है जुडिशरी, या वो वाकई इतनी हम्बल है, या वो इसलिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे, या जुडिशरी इसलिए कोई डिसीजन नहीं ले रही कि उनको कल खदशा है कि वो इम्प्लीमेंट ही ना हो सके। बिल्कुल मेरी बात सुने राणा साहब, जुडिशरी जो है बिल्कुल फैसला लेगी। जुडिशरी जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहती, तो वो इल्जाम अपने सर पे नहीं लेना चाहती। जमहूरियत को देखिए, ये वो जुडिशरी है जिसने
ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی قید اور ملٹری ڈکٹیٹر کی گورننس کے نتائج کو پوری قوم کو بھگتتے ہوئے دیکھا ہے. یہ وہ جوڈیشری نہیں ہے، وہ پرانی جوڈیشری نہیں ہے. 16 مارچ 2009 کو بحال ہونے والی جو جوڈیشری ہے نا، یہ ایک عزم نو کے ساتھ آئی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو کمٹ کیا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل گورننس کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم کسی فوجی عامر کو، کسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن کو، کسی ایکسپیڈیشن کو، کسی مہم جو کو، نظام کو نہیں پلٹنے دیں گے. انہوں نے پاکستان کی لیڈرشپ کو موقع دیا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ فیلیور ہے تو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی فیلیور ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 سال کے مس رول اور مس گورننس اور اداروں کو تحلیل کرنے کے باوجود جوڈیشری نے صبر، تحمل اور جوڈیشل ریسٹرینٹ کا اس میں سمجھتا ہوں ویزیبل پرسونیفیکیشن آف ایبسولوٹ پرفیکشن ان جوڈیشل ریسٹرینٹ اس کا مظاہرہ کیا. میں ذرا سفر باسی صاحب کی طرف آؤں گا. انہوں نے ایک بڑا ان سوئنگر مارا تھا اور اس کے بعد پھر وہ دوسری گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نیا وزیر اعظم الیکٹ نہ ہو سکے اور اسمبلیز ہی ڈیزالو ہو جائے. اس پہ دیکھیں ایک بات میں یہ کہوں گا جو نہیں اس پہ ذرا نہیں میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں ایک سب سے بڑی بات کہ 31 جولائی 2009 کی جو ججمنٹ ہے اس پہ اس وقت جتنی بھی سپیریئر جوڈیشری بیٹھی ہے بشمول سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی، اور خاص طور پہ چیف جسٹس اختیار موجی صاحب اس پہ پرائڈ لیتے ہیں، اور انہوں نے بارہا ذکر کیا ہے. اگر آپ ان کے ریمارکس کبھی سنیں تو وہ بارہا کہتے ہیں جی ہم نے تو 31 جولائی 2009 کی اپنی ججمنٹ میں ہم نے تو یہ تمام دروازے ایونیوز بند کر دیے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو تین اس گورنمنٹ کے سروائیول کے 3 بنیادی اپنے ستون تھے، میں ستون ہی کہوں گا ان کو. جب بھی اگر کبھی کوئی ایسے فوجی موومنٹ ہوئی ہے وہ تو میاں نواز شریف صاحب کھڑے ہو جاتے جی کوئی فوجی رول نہیں چلے گا جناب، ملٹری کوئی نہیں آئے گی یہاں پہ جو رول ہوگا. یہ جب بھی کوئی ایسی بات آئی کورٹس نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ جب بھی کبھی آپ نے فوج پہ کوئی الزام لگایا تو فوج کہتی ہے ہم تو ماشاء اللہ لگانے نہیں چاہتے. اب اس وقت جو ہے نا یہ گورنمنٹ مطلب معذرت کے ساتھ اس وقت تو یہ تینوں سے ٹکرائی ہوئی ہے. آپ جوڈیشری سے ٹکرائے ہوئے ہیں، آپ میاں نواز شریف سے ٹکرائے ہوئے ہیں، آپ فوج سے ٹکرائے ہوئے ہیں. یہ مجھے آج تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ جس حکومت کو اتنا ایزی سیلنگ ملی ہو وہ تینوں ان اداروں سے جو ان کو اب تک پروٹیکٹ کرتے ہیں مختلف مواقع کے اوپر ان کے ساتھ ٹکرا چکی. پھر یہ جو آپ نے جو بات کی نا میں ایک اپنا جو نا وہ کہتے آپ سو کے انومان کہتے ہیں یعنی ایک فلسفہ یا اندیشہ اپنا جو نا بیان کیا میں نے کہ جی یہ پاسبلٹی ہے کہ جی کوئی بھی شخص جو نہ الیکٹ ہو سکے اور اسمبلی ڈیزالو ہو جائے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں میں نے آج نہیں میں نے ران صاحب دسمبر سے میں ایک بات کہہ رہا تھا. اس وقت جو ہے یہ معاملات چلتے آ رہے تھے. ایک معاشی صورتحال بہت خراب ہو رہی تھی، جو ہے نا بیلیجرنٹ اپوزیشن مجھے نظر آ رہی تھی ایسا کہ میاں صاحب جو ہے جس طرح پہلے ایک ڈوسائل ان کا رول تھا وہ ایگریسو ہو رہا تھا. عمران خان صاحب میدان میں آ رہے تھے، جماعت اسلامی میدان میں آ رہی تھی، تمام جو نا پارلیمنٹری اور ایکسٹرا پارلیمنٹری فورسز وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہی تھی مجھے. پھر آپ کا جوڈیشری کے ساتھ مسلسل ایک تناؤ چل رہا تھا کہ آپ کوئی ججمنٹ ان کی امپلیمنٹ، تو ایک یہ ججمنٹ تو نہیں ہے آپ نے کوئی ججمنٹ آج تک ان کی امپلیمنٹ کرنے کی سنسیئرلی کوشش نہیں کی تاکہ آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. فوج کے ساتھ جو ایک آپ کی جو نا بڑی ریلیشن شپ تھی کہ آپ نے ان کو ایک اسٹریٹجک طور پہ ان کو جو ہے ایک بڑا ایمیننس دیا ہوا تھا، ان کے ساتھ آپ جھگڑ پڑے. تو یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں ساری چیزیں. اس کے اندر میں نے فرینکلی دسمبر کے اندر جو ہے یہ پروپوز مختلف چینلز کے اوپر آج کل پارٹی میٹنگ میں جاتا نہیں ہوں بلاتے نہیں ہیں تو میں نے مختلف چینلز پہ پروپوز کیا کہ جی آپ الیکشنز نیگوشیٹ کریں. آپ میاں صاحب کو یا جتنے بھی ایکسٹرا پارلیمنٹری جو طاقتیں ہیں یا پارلیمنٹری طاقت ان کو انگیج کریں انٹو این الیکشن. میں نے کہا نہیں آپ کروائیں، آپ نے کبھی انگیج ہی ان کو نہیں کیا. اب ایسے ایسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حالات اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ مجھے الیکشن نظر آ رہی ہیں. یہ بڑی ہی جو ہے نا میں سمجھوں گا کہ بہت ہی اس حکومت کی اگر کامیابی ہوگی کہ یہ جو 1-2 مہینے گزار لیں، کیونکہ اب جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی طور پہ یہ اس وقت کی جتنی بھی گورننس آپ اس کو جو بھی کہہ لیں قباحتیں کہہ لیں خرابیاں کہہ لیں اس وجہ سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام غالباً اس پوزیشن میں آ گئے کہ شاید ان لوگوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے وہ جو بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے وہ بہت ہی نیگیٹو میں چلا جاتا ہے، رگڑے میں آیا تھا نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. دیکھیں نا آپ ایک چیز نوٹ کریں، ویسے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، شاید کسی کا دھیان نہ گیا ہو اس چیز پہ.
حسین حقانی صاحب جب پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھے تو کام ٹھیک چل رہے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے. جب سے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں شفٹ ہوئے اسی دن سے یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایسی کوئی بھنبیری کھائی ہے, ایسے کوئی انہوں نے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں کہ وہ بس الٹے پہ الٹا چلتا جائے گا. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا اس لیے کہ میں جناب حسین حقانی صاحب کے خلاف وکیل ہوں اور میرے پیشہ ورانہ آداب اجازت نہیں دیتے, میرے پیشہ ورانہ آداب اجازت نہیں دیتے کہ میں ان کی شخصیت, ان کی ذات یا ان میں صفدر عباسی صاحب سے کوئی سوال نہیں, میں کر ہی نہیں رہا جی آپ سے سوال. بالکل میں صرف آپ سے آخری سوال کر رہا ہوں جی دونوں سے. یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے آج عدالت میں, سپریم کورٹ میں, کونسل اعتزاز احسن صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب پیش ہو کے چلے گئے, فیصلہ کب تک آ سکتا ہے؟ دو چیزوں کا میں پوچھ رہا ہوں, مختصر سا بتائیے گا, میرے پاس بڑا کم ٹائم رہ گیا. دونوں چیزوں کا, کانٹیمپٹ کا بھی ون, اور سیکنڈلی یہ جو بحث ہونی ہے, تشریح ہونی ہے 248 آرٹیکل کی, یہ کب تک فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیے رانا صاحب, میری رائے میں اس کے فیصلے میں زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ قوم اس کی جو تناؤ ہے اس کا حل چاہتی ہے. قوم پھانسی پہ لٹکی ہوئی ہے, معاشی ابتری جو ہے انتہا تک پہنچ چکی ہے, نہ گیس ہے نہ تیل ہے. ہمارے جہاز اوسلو میں گئے ہیں, وہاں انہوں نے تیل بھرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, جو جلد آ جانا. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس پوری صورتحال سے واقف ہے. وہ صرف اپنے ضبط اور تحمل اور اپنے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ نہ صرف عدل ہوتا ہوا نظر آئے, they are conducting themselves in a very generous and in a very perfect manner. اس جنرosity میں پتہ چلے جی کہ سینٹ کے الیکشن تو ہو گئے ہیں اور پھر تو وہ کہیں گے حکومت والے کے جو مرضی کر لو. جو سینٹ کے الیکشن اتنا میٹر نہیں کرتے. اس وقت تو حکومت کا تو یہی آبجیکٹو ہے جی, کسی طرح سینٹ کے الیکشن ختم ہو وہ ہم گزار لیں. یہ آبجیکٹو مطلب ان کے لحاظ سے لاڈیبل ہے, وہ ہونا بھی چاہیے کہ جی سینٹ کے الیکشن ہو جس میں پیپلز پارٹی کی اچھی خاصی میجورٹی آ جائے. لیکن میری نظر میں بالکل شیخ صاحب ایگری کرتا ہوں, یہ میٹر نہیں کرتے. اس لیے کہ مجھے دیکھیں, ایک دفعہ آپ کی گورنمنٹ نہیں رہتی تو کون سے سینیٹر پتہ نہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں نہیں رہتے, ایک بڑا ایک کوشچنیبل مارک ہے. میری نظر میں اس وقت بنیادی طور پہ جہاں پہ صورتحال جہاں پہ آ کے اٹکی ہوئی ہے نا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید اب ان کو ایک دفعہ جو بھی سٹینڈ اب لیں گے اعتزاز صاحب 1 فروری سے پہلے, میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو نا زیادہ دیر نہیں لگے گی اس کی. جو بھی اگر انٹرپریٹیشن مانگتے ہیں تو انٹرپریٹیشن بھی جو نا جلدی ہو جائے گی, کیونکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ محض اس تک آ گئی ہے کہ جی یا تو اکتوبر کے الیکشن یا پھر امیڈیٹ الیکشنز. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم تو ان بٹوین بھی ہو سکتا ہے کوئی کام ڈیٹ آ سکتی ہے, سپٹمبر اکتوبر کے الیکشن ہو یا اگست. دیر ہے, اکتوبر کا تو بہت دیر ہے, ہو جائے گا جی. یہ الیکشن ہونے چاہیے تو یہ مارچ اپریل میں الیکشن ہونے چاہیے. قوم کو اس عذاب سے نکلنا چاہیے, اپریل کے لاسٹ ویک میں یا مئی کے پہلے ہفتے میں, ایسے نہ کریں. قوم کو اس عذاب سے نکلنا چاہیے. رانا صاحب میں پاکستانی ہوں, آپ بھی پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستانیوں کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں جمہوریت پٹری سے نہ اترے, اور اس کے پٹری سے نہ اترنے کی ایک ہی صورت ہے, ایک کرپشن فری اور پیپل فرینڈلی ڈیموکریسی, جس میں عام لوگوں کو جعلی ووٹوں کی بنیاد پہ نہیں, رسا گیروں اور جاگیرداروں کے تسلط کے اثر میں نہیں, بلکہ ہر شخص اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے اور اس ووٹ کو ٹرانسلیٹ ہو ریالٹی میں, اور اس کے مطابق جو ہے نا جو عام لوگوں کی حکومت جو ہے جی, وہ کہتے ہیں نا کامراج یا ہم نے بڑا سیکریفائس کیا ہے اس ڈیموکریسی کے لیے, جمہوریت کے لیے, بڑی قربانیاں دے رہے ہیں ہم اس کے لیے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم کہاں تک اس کو انشاءاللہ سپریم کورٹ کبھی تو سپریم کورٹ بہت زیادہ زور دے رہی ہے فریش ایرر فری ووٹرز لسٹ پہ. انہوں نے کٹ آف ڈیٹ دی ہے. میں توقع کروں گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اسٹیٹ پہ پورا اترے اور جو ہے ایک پروسیس اپنی جگہ جو ہے اسٹارٹ ہو جائے. بہت بہت شکریہ جی آپ دونوں صاحبان کا, آپ تشریف لائے جی. ارلی الیکشنز ہی حل ہے جی سب چیزوں کا, اور سپریم کورٹ جلد از جلد فیصلہ سنا دے گی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.